لہذا یہ چاروں چیزیں لازم ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ شاعری نہیں ہے. شاعری میں مبالغہ بھی ہو جاتا ہے. اللہ کا کلام ایک ایک حرف. جو غالب کہتا ہے کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. میرے اشعار میں جو لفظ آتا ہے اس کو گنجینہ معنی کا طلسم سمجھنا، یوں نہیں کہ میں نے ایسے ہی عام طور پہ وہ لفظ استعمال کر دیا. اب فارسی میں کہتا ہے زیرے ہر ہر لفظ غالب کی نام میں خانہ ہے. میں نے غالب کے ایک ایک لفظ کے نیچے ایک میں خانہ پایا. علم کا میں خانہ، حکمت کا میں خانہ، فلسفے کا میں خانہ. تو یہ قرآن غالب نے تو تعلی کی ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، یہاں ہر حرف لازم ہے. اسی لیے دیکھیے میں آپ کو جملہ سنا رہا ہوں امام رازی رحمت اللہ علیہ کا، جو میرے نزدیک جامع ترین تعبیر ہے اس بات کی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ان هذه الآیہ فیہا وعید شدید. لوگوں جان لو اس آیت میں تو بڑی شدید وعید ہے. بأن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کر دیا تمام انسانوں کے لیے خسارے کا، گھاٹے کا، تباہی کا، بربادی کا. الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربعہ، سوائے ان کے جو یہ چار چیزیں پوری کریں. وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر. اب غور سے سنیے. فدل ذلک ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، اس سے اس بات پر دلیل بنی ہے، رہنمائی ہوئی ہے کہ نجات کا تعلق ہے، نجات معلق ہے، نجات مشروط ہے ان چاروں چیزوں کے جمع ہو جانے سے. یہ نہیں کہ ایک چیز سے ہی آپ کو نجات حاصل ہو. تو یہ کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار، اور پھر یہ کہ اس معیار میں چاروں چیزیں لازم. اگرچہ ایک بات ہوگی، ہو سکتا ہے پہلی چیز میں انسان بہت اونچا ہو، دوسری میں اتنا اونچا نہ ہو، تیسری میں پھر اونچا ہو، چوتھی میں اتنا اونچا، یہ تو ہو جائے گا. لیکن بنیادی طور پر یہ چاروں شرطیں پوری ہوگی تو نجات ملے گی، ورنہ نہیں. اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اب میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے سمجھنے کے دو درجے ہیں. ایک تذکر بالقرآن، قرآن سے سبق حاصل کر لینا. ایک تدبر قرآن، قرآن پر غور و خوض، گہرائی میں اترنا. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، غوطہ لگاؤ گے تو تہ سے موتی نکال کر لاؤ گے نا. اب تذکر بالقرآن تو میں نے آپ کے سامنے تذکر بسورۃ العصر، یہ تو مکمل ہو گئی، سبق تو حاصل ہو گئے. کامیابی کا معیار یہ چار چیزیں ہیں، یہ چاروں چیزیں لازم ہیں. اور جب ہم تدبر قرآن کے درجے پر آئیں گے تو معلوم ہوگا چاروں چیزیں عقلاً منطقی طور پر لازم و ملزوم ہیں. تو تذکر بالقرآن اتنی بات بھی جس نے سمجھ لی، جس بدو نے سمجھ لی، اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا. بالعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو حاصل تھا، جس کو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر سمندر میں کوئی آئل ٹینکر جو ہے وہ لیک کر جائے، ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تیل سمندر کی سطح پر پھیل جاتا ہے، نیچے نہیں جاتا. اسی طرح قرآن کا تیل، قرآن کا مغز، قرآن کی ہدایت اس کی سطح پر موجود ہے. اسی لیے کہا گیا کہ تذکر بالقرآن نہایت آسان ہے، کیونکہ سطح پر موجود ہے. اس کے لیے گہری غوطہ زنی کی ضرورت نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے. تو ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا، ہے کوئی بنیادی ہدایت کا طالب؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تذکر بالقرآن کے اعتبار سے قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے. تدبر قرآن کے اعتبار سے یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے. کسی انسان کے لیے اس کی تہ میں پہنچ جانا ممکن نہیں. بس مستثنا اگر ایک ذات ہو سکتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. وہ تدبر قرآن پوری زندگیاں لوگ لگا کر یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم نے پورا قرآن سمجھ لیا ہے. 30 جلدوں میں امام رازی تفسیر لکھ رہے ہیں.
لیکن کتنے ہی مقامات پہ آخر میں کہتے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. بس یہ میرا خیال یہ ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. جیسے اقبال کا جو خطبات ہیں اقبال کے جو مدراس میں دیے گئے تھے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، فلسفہ اسلام پر وہ آج کے دور میں علم الکلام کے اعتبار سے بنیادی کتاب. لیکن اس کے دیباچے میں لکھتے ہیں میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہی صحیح ہے. ہو سکتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ صحیح تر باتیں سامنے آئیں. ہمارا کام یہ ہے کہ طالب علمانہ انداز میں غور و فکر جاری رکھیں. تو تدبر قرآن کی کوئی حد نہیں، پوری پوری زندگیاں لگا کر. خاص طور پر امام راضی کا ایک جملہ تو مجھے بھولتا نہیں ہے، سورہ حدید کی جو آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہاں ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کھڑے کانپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں. هذه الآیت اعلم ان هذا المقام مقام غامض عمیق مہیب، جان لو کہ یہ مقام بہت گہرا ہے، بڑا پرہیبت ہے اور بہت غامض ہے. اس کے مضامین آسانی سے سمجھنے والے نہیں ہیں. تو بہرحال اس تدبر قرآن کے اعتبار سے اب میں گفتگو کروں گا. والعصر، زمانے کی قسم ہے. پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ قسم جو قرآن مجید میں کھائی گئی ہے یا کھائی گئی ہیں قسمیں، ان سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ہم اگر قسم کھاتے ہیں اپنی کسی بات پر اللہ کی قسم ہے، تو گویا کہ اللہ کو گواہ کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے، جو میں کہہ رہا ہوں سچ ہے. لیکن ہم قسم کھائیں گے کسی بزرگ ہستی کی، بڑی شے کی، اللہ کی قسم. قرآن میں جو متکلم ہے اللہ، اس سے اوپر کون ہے؟ لہذا قرآن مجید کی قسموں میں صرف ایک شے ہے، شہادت، گواہی. چنانچہ ترجمہ کیا ہوگا؟ زمانہ گواہ ہے کہ تمام انسان سے سارے. نمبر 2 نوٹ کیجئے، عصر کے معنی کیا؟ زمانہ، صرف زمانہ نہیں، وہ زمانہ جو تیزی سے گزر رہا ہے. یہ 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ویسے تو عربی میں وقت کا لفظ بھی ہے، لیکن قرآن میں وہ لفظ آیا نہیں. 2 لفظ ہیں، عصر اور دہر. اور آپ کو معلوم ہے کہ دونوں کی یہ صورتیں ہیں، سورۃ الدہر بھی ہے، سورۃ العصر بھی. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فلسفے میں کہتے ہیں ایک سیریل ٹائم ہے، وہ وقت جو گزر رہا ہے جس میں ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، یہ سیریل ٹائم. اور ایک دہر، یہ زمانہ، اس کی وسعت، یوں سمجھیے جدید اصطلاح میں ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس. ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس کو ظاہر کرتا ہے لفظ دہر. اسی لیے کہا گیا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ایک وقت ایسا بھی نہیں تھا کہ انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. کیا تھا؟ گندے پانی کی ایک بوند. تو یہاں عصر کی جو قسم کھائی گئی ہے اس کے مختلف پہلو ہیں جو علماء نے بیان کیے. یہ عصر تیزی سے گزر رہا ہے، تیزی سے گزر رہا ہے، تیزی سے گزر رہا ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. آپ سمجھتے ہیں آج میری عمر 71 برس ہو گئی، جب 72 کی ہو گئے 1 سال اور عمر بڑھ گئی. ارے بڑی کہاں گھٹ رہی ہے؟ اگر 80 برس تمہاری عمر کل ہونی ہے تو 1 سال اور گھٹ گیا، اگلے سال 1 اور گھٹ جائے گا. تو یہ عمر بڑھ نہیں رہی، گھٹ رہی ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا. امام راضی نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ والعصر کا مفہوم میری سمجھ میں اس وقت آیا جب کہ میں نے بازار میں ایک برف فروش کو چیختے اور چلاتے ہوئے پایا، لوگوں جلدی جلدی میرا برف خرید لو ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا. اس لیے کہ وہ تو پانی بن جائے گا، پھر کیا قیمت اس کی ہوگی. اسی طرح یہ عمر جو ہے اس برف کی طرح پگھل رہی ہے، جا رہی ہے. لہذا یہ چونکانے کا انداز ہے. جیسے آپ کہتے ہیں زمانے کو تھام لو، زمانہ جو ہے اس کی قدر و قیمت کو پہچانو. والعصر، یہ تیزی سے گزر رہا ہے، یہ برف کی طرح پگھل رہا ہے. اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو شروع میں عرض کر چکا ہوں. تاریخ انسانی گواہ ہے، جب انبیاء اور رسول کی دعوت مانی گئی، بہترین نظام قائم ہوا، بہترین معاشرہ قائم ہوا، بہترین سوسائٹی قائم ہوئی. اور جب ان کے راستے سے اعراض کیا گیا، تباہی آئی، بربادی آئی، ہلاکت آئی، اللہ کا عذاب آیا. والعصر، یہ زمانہ گواہ ہے. یاد کر لو قوم نوح کے انجام کو.
یاد کر لو قوم ہود کے انجام کو، یاد کر لو قوم صالح کے انجام کو، یاد کر لو قوم لوط کے انجام کو، یاد کر لو قوم مدین کے انجام کو، یاد کر لو آل فرعون کے انجام کو. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مجھے ایک انگریزی نظم کا بھی ایک سٹینزا یاد آ رہا ہے، ویسے بڑی پیاری نظم ہے پوری کی پوری، سام آف لائف، زندگی کا ترانہ، ترانہ ہے زندگی. اس کا جو سٹینزا میں سنانا چاہتا ہوں: آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ اینڈ our hearts, though stout and brave, still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. کام تو بہت بڑا ہے، بہت لمبا پڑا ہوا ہے، اور یہ وقت بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے. اصل کہتے ہیں تیزی سے دوڑنے والا وقت، اعصار کہتے ہیں آندھی، جھکڑ، تیزی تیز ہوا، اعصار. اصل کا وقت وہ ہے جبکہ تیزی سے دن ختم ہو رہا ہے. Part is long and time is fleeting and our hearts though stout and brave. اگرچہ ہمارے دل ابھی بڑے مضبوط ہیں، بڑی بہادری ہے. Still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. یہ آپ کے سمجھ میں آئے گا جب کوئی جنرل بڑا فوجی افسر جو ہے وہ مرتا تھا، اس کا جنازہ جو ہے کیریئر پر رکھ کر اس کی قبر کی طرف لے کر جاتے تھے، اور ڈرم بجایا جاتا تھا، لیکن ڈرم کے اوپر کپڑا چڑھا دیا جاتا تھا، وہ اس کی شارپ نہیں آتی تھی وائس، بلکہ دبی ہوئی، مفل ڈرمز. تو اگرچہ ہمارے دل بہت توانا ہے، فی الحال کوئی بیماری ابھی نہیں آئی ہے، لیکن ہم تو در حقیقت still like muffled drums are beating, beating, heart beat, beat کا لفظ جس طرح کہ وہ ڈرم بجایا جا رہا ہے، beating of the drum، اسی طرح beating of the heart، اس کے ساتھ ہم قدم بقدم قدم بقدم اپنے گریو، اپنی قبر کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہے والعصر، زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے. ان الانسان لفی خسر. میں عرض کر چکا ہوں یہ مرکزی آیت ہے، مرکزی مضمون ہے. اسے آپ کہہ سکتے ہیں انسان کا حزنیہ، ہیومن ٹریجڈی. آپ کو معلوم ہے گوتم بدھ کیا بپتا پڑی تھی اس پر کہ شہزادہ تھا کپل وستو کا، محل میں رہتا تھا، جوان بیوی تھی، ایک بچہ بھی، بیٹا وہ بھی تھا. جوان بیوی کو اور بیٹے کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل گیا. کیوں؟ دیکھا دنیا میں دکھ بہت ہے. کہیں وہ دیکھا اس نے اندھا ایک آدمی ہے، وہ ٹھوکریں کھا رہا، گر رہا ہے. کہیں دیکھا کسی کا بچہ جو ہے عالم نزع میں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، رو رہے پیٹ رہے. کہیں دیکھا جنازہ جا رہا ہے، کندھے کے اوپر رکھ کر لے جا رہے ہیں. تو اس کے فکر کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ سروم دکھم، یہاں تو دکھ ہی دکھ ہے اور کچھ نہیں ہے. اس دکھ سے سیلویشن حاصل کرنے کے لیے وہ نکل گیا. اب کیا اسے ملا کیا نہیں ملا اسے چھوڑ دیجیے، لیکن ایک مثال تو ہے. محل کی زندگی چھوڑ کر، جوان بیوی کو چھوڑ کر، ایک چھوٹے بچے کو چھوڑ کر انسان نکلا ہے باہر. ان الانسان لفی خسر. دنیا کے اندر یہ تکالیف دیکھ کر اتنا متاثر ہو گیا، تو آخرت کی تکالیف وہ تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. قرآن مجید کے ہر صفحے کے اوپر جہنم کے کوئی نہ کوئی مناظر دکھا دیے گئے. کیا کھانے کو ملے گا؟ زقوم، جو پیٹ میں جائے گا تو کھولے گا جیسے کہ پانی کھول رہا ہو، اور پھر اس پر پیاس لگے گی تو حمیم ملے گا، گرم پانی، یا پیپ اور زخم کا دھون ملے گا. حضور کو شب معراج میں جو دکھائے گئے مناظر، عذاب کس کس طور سے انسانوں کو ہوگا. والعصر ان الانسان لفی خسر. اور میں عرض کر چکا ہوں خسرن ہے یہاں، الخسر نہیں ہے. الخسر ہوتا ہے تو کوئی خاص خسارہ. خسرن یہ قاعدہ ہے عربی زبان میں، تنکیر نکرہ جو آتا ہے تفخیم کے لیے، بہت بڑا خسارہ، بہت بڑا گھاٹا. اب جو اس سے استثناء کی 4 شرائط ہیں ان کو سمجھیے. سب سے پہلے ایمان. اب یہاں تو ایک لفظ آیا ایمان، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخری رسول اور آخری نبی پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور آخری کتاب قرآن پر ایمان، بعث بعد الموت پر ایمان، حساب کتاب پر ایمان، جزا و سزا پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان. یہ ایمانیات ہیں.
میں نے عرض کیا تھا یہ ایک عنوان ہے، کتنی لمبی لمبی بحثیں قرآن مجید میں ان میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں آئی ہیں مکی صورتوں کے اندر. لیکن اس وقت جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وقت کم ہے، اس ایمان کے دو لیول سمجھ لیجئے، یا دو قسمیں سمجھ لیجئے، یا دو ایسپیکٹ سمجھ لیجئے. اور یہ مجھے امید ہے کہ بہت سے حضرات نے بچپن میں یاد کیا ہوگا. ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. ایمان کے یہ دو درجے ہیں، زبان سے اقرار، جو کہے، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، جو کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک لائن کھینچی ہوئی تھی، پہلے ادھر تھا فوراً ادھر آ گیا. یہ ہے اقرار باللسان. لیکن اس ایمان کا فائدہ صرف اس دنیا میں ہے، یعنی ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں. اس کی حیثیت قانونی ایمان کی ہے. ظاہر بات ہے مسلمان باپ کی وراثت مسلمان بیٹے کو جا سکتی ہے، بیٹا مسلمان نہیں ہے تو وراثت نہیں پہنچے. ہو از اے مسلم اینڈ ہو از ناٹ اے مسلم، یہ لیگل کوسچن. مسلمان ریاستوں کے اندر دستور میں ہوگا کہ یہاں ہیڈ آف دی اسٹیٹ مسلمان ہوگا، تو کتنا بڑا لیگل کوسچن ہے کہ کون ہے واقعی مسلمان کون نہیں ہے، تو بہت اہم ہے. لیکن اس کا سارا معاملہ اس دنیا تک ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں. میں اپنی بیٹی نکاح میں دے سکتا ہوں کسی مسلمان کو. اصل ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالقلب. جب دل میں اتر جائے، دل میں کھب جائے، وہ ہے اصل ایمان. ہم دنیا میں اس کو زیر بحث لا نہیں سکتے. ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے دل میں اتار کر دیکھ لیں ایمان ہے کہ نہیں ہے، کوئی نہیں. الیکٹروکارڈیوگرام کر لیجئے، یہ تو پتہ چل جائے گا کہ اس بیٹنگ کے اندر کچھ جو ہے ریگولیرٹی ہے. اینجیو پلاسٹی کر لیجئے، معلوم ہو جائے گا کہ اتنی وینز بلاکس ہیں. بس دل میں ایمان ہے یا نہیں، اس کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں. لہذا دنیا میں ہم ایمان پر بحث ہی نہیں کر سکتے. ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ صاحب ایمان ہے اور یہ نہیں ہے. ہاں مسلمان ہے تو مسلمان کے جو حقوق ہیں وہ اسے ملیں گے. وہ فاسق بھی ہو تو مسلمان ہے، فاجر بھی ہو تو مسلمان ہے، متقی ہو تب بھی مسلمان ہے، نیک ہو عبادت گزار ہو تب بھی مسلمان ہے. اور لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی ان میں کوئی فرق نہیں ہے. المسلم کفو لکل مسلم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بہت اہم ہے. اتنی اہمیت تو اس کی ہے کہ ذرا سی ایک خطا ہو گئی تھی حضرت اسامہ ابن زید سے. حضور کو بہت محبت تھی اسامہ سے، اپنے پوتے کی طرح سمجھتے تھے، اس لیے کہ زید کو تو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، زید ابن حارثہ کو. وہ تو بعد میں جب آیت اتری کہ یہ کوئی منہ بولا بیٹا اسلام میں کوئی شے نہیں ہے، ورنہ پہلے انہیں کہتے تھے زید ابن محمد، اس کے بعد دوبارہ وہ زید ابن حارثہ رہ گئے. لیکن محبت کتنی تھی زید سے، اور اس اعتبار سے گویا کہ حضرت اسامہ ابن زید وہ تو حضور کے پوتوں کے مانے تھے. ان سے غلطی ہو گئی. ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا دو بدو. اس کافر نے جب سمجھا کہ میری تو بس ہو گئی، اب میں مزید مقابلہ نہیں کر سکتا، میری جان اس کے ہاتھ میں ہے، اسامہ کے ہاتھ میں. انہوں نے پڑھ دیا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. انہوں نے یہی سمجھا جو ہم ہوتے تو سمجھتے کہ جان بچانے کا ہیلا کر رہا ہے، لہذا گردن اڑا دی. کچھ دل میں اپنے خدشہ سا رہا یہ صحیح کام کیا میں نے یا نہیں، یا ہو سکتا ہے حضور کو کسی اور ذریعے سے اطلاع پہنچی. طلب فرمایا اسامہ یہ تم نے کیا کیا؟ حضور اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، آپ نے نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے. اللہ شققنا قلبہ، تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ یعنی نہ تم دل چیر کے دیکھ سکتے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہو یقین سے کہ اس نے جان بچانے کو کلمہ پڑھا؟ اور ہے اسامہ کیا کرو گے قیامت کے دن جبکہ یہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا؟ تو اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے. دنیا میں پورا لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل نظام اسلام پر قائم ہے، اقرار باللسان پر قائم. صبر علی الطاعہ، صبر علی الابتلاء، یہ سب کیا ہے؟ صبر. اور مصابرت کیا ہے؟ صبر کا صبر سے مقابلہ. یہ سورہ آل عمران اب وقت نہیں ہے، میں آپ کو سناتا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں سے کہا مسلمانوں تمہیں زک پہنچی ہے تو انہیں بھی تو پہنچی تھی. ان کے 70 نہیں مارے گئے تھے بدر میں؟ ان کے حوصلے جو ہیں وہ تو پست نہیں ہوئے، وہ اگلے سال آ گئے تم پر چڑھائی کر کے. تم کیوں اتنا برا مان رہے ہو؟ تمہارے دل اتنے زخمی کیوں ہو گئے؟
تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی پہنچتی ہے. اپنی غیرت جو ہے ہمیں ذرا اس کا جائزہ لینا چاہیے. لوگ باطل نظریات کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں, لوگ باطل چیزوں کے فروغ کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا, اسی غیرت کو چیلنج کرنے کے لیے, ذرا آپ کی حمیت دینی کو جوش دلانے کے لیے, قادیانی نوجوان کتنی تعداد میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے, اور آپ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں, اور ہوں وہ کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ دین کے کام میں لگ جائے. باصلاحیت لوگ, کھاتے پیتے لوگ, ذہنی استعداد رکھنے والے لوگ, اونچے گھرانوں کے لوگ, وہ وقف کریں اپنے آپ کو دین کے لیے. اس کے بغیر کیسے باہر آ جائے گی, کیسے رونق آ جائے گی؟ تو دنیا میں باطل نظریات والے جو ہیں, یہ بات کہی گئی ہے, مسلمانوں تم اگر توحید کے لیے لڑ رہے ہو, دیکھتے نہیں ابو جہل کو, اس نے گردن کٹوائی ہے شرک کے لیے, شرک کے لیے گردن کٹوائے, اور تم توحید کے لیے گردن کٹوانے کو تیار نہ ہو. اس نے گردن کٹوائی کہ نہیں کٹوائی؟ اور کس طرح کٹوائی ہے؟ کیونکہ بڑا متکبر قسم کا, فرعون قسم کا شخص تھا. جب گردن کاٹنے لگے تو کہتا ہے ذرا نیچے سے کاٹنا, تاکہ جب تم نیزے کے اوپر چڑھاؤ میرے سر کو تو اونچا نظر آئے, معلوم ہو سردار کا سر. وہ بدبخت مرتے ہوئے بھی جو اس کی کیفیت تھی نا, اس کو ذہن میں رکھیے. تو یہ اس لوگوں نے قربانیاں دی, جانیں دی. تو فرمایا اگر تم ان سے زیادہ قربانی نہیں دو گے, جو نوٹ کر لیجئے اس کو, مجرد اگر حق کو غالب کرنا اللہ کے ذمے ہو تو آنے واحد میں غالب کر دے گا, تمہیں تکلیف ہی دینے کی ضرورت نہیں. سمجھ رہے؟ کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی باطل کی طاقت ٹھہر سکتی ہے؟ یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے, یہ تمہارے خلوص کی آزمائش ہے, یہ تمہارے امتحان کا ثبوت درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو کہ نہیں, تم اس کے لیے تن من دھن لگانے کو تیار ہو کہ نہیں. اور یہ جان لو کہ اگر کفار اور مشرکین اور ملحدین اور باطل نظریات والے وہ جو کچھ قربانیاں اپنے باطل نظریات کے لیے دے رہے ہیں, ان سے زیادہ اگر تم نہیں دو گے تو حق غالب نہیں ہوگا. انہوں نے جو صبر کیا ہے اپنے باطل نظریات پر, اگر تم اس سے زیادہ صبر کا ثبوت نہیں دو گے اپنے اس حق پر تو حق غالب نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا, نہ صرف یہ کہ صبر کرو بلکہ صبر میں اپنے دشمنوں سے آگے نکلو, ان کے صبر سے بڑھ کر صبر کرو. ورابطوا, مرابطہ کہتے ہیں چوکس رہنا, ہوشیار, پہرا دو, ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے غفلت میں تمہارے اوپر کوئی حملہ جو ہے کر بیٹھے. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. قرآن کیا کہتا ہے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون. اور تیسری اہم ترین آیات کیا ہے؟ آیات قرآنیہ. ان تینوں میں گہرا ربط ہے, آیات آفاقی, آیات انفسی, آیات قرآنی. ان میں تدبر کے ذریعے, غور و فکر کے ذریعے انسان ایمان حاصل کرے. یہ ٹاپ کا ایمان ہے, یہ انٹلیکچوئلز کا ایمان ہے, یہ صدیقین کا ایمان ہے. نمبر 2, ایک ایمان ہے عوام کے لیے, اس کے 2 راستے ہیں. نمبر 1, صاحب یقین کی صحبت, جس کے اندر یہ ایمان پیدا ہو چکا ہو, آپ اس کے قریب رہیے. اگر بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے حرارت پہنچے گی, اگر آپ برف کی سل کے قریب ہوں گے ٹھنڈ پہنچے گی. صاحب ایمان کی صحبت اختیار کریں گے, ایمان سرایت کرے گا. یہ ہے عوام کے لیے صحبت. کونوا مع الصادقین, ان کی صحبت اختیار کریں. تیسرا ذریعہ ہے جو ہمارے لیے خاص طور پر جو مسلمان پیدا ہوئے. اب ایک بچہ ہے 7 سال کا, آپ نے نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی, پڑھ رہا, اگرچہ غیر شعوری عمر سے شروع کر دیا اس نے, روزہ رکھتا ہے, 9 برس کا ہو گیا روزہ رکھنا شروع کیا. یہ اعمال جو ہیں ان سے بھی ایک یقین پیدا ہوتا ہے. جیسے یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے, ایسے ہی عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے. جب مداومت کرتے رہیں گے اس پر تو اس سے بھی ایک یقین کی کیفیت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے. سورہ حجرات میں جو بحث آئی ہے اس کے آخر میں یہی ہے کہ اے نبی, یہ بدو جو دعوے دار ہیں ایمان کے,
یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ایمان لے آیا. نبی ان سے کہیے مجھ پر اپنے ایمان کا کوئی احسان نہ دھرو، اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے. جب اسلام پر آ گئے ہو تو عمل کرتے رہو گے. ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر عمل کرتے رہو گے تو اس عمل کے ذریعے سے بھی تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا. تو یہ تین راستے ذہن میں رکھیے. جو عوام ہے غور و فکر، سوچ بچار، اس کی صلاحیت نہیں یا مواقع نہیں، ان کے لیے یہ دو راستے ہیں، یقین بذریعہ عمل اور یقین بذریعہ صحبت. یہاں سے اٹھا رہے ہیں لوگوں کو، بار بار یہیں آ جاتے ہیں. آپ یادو یہاں پر لیکن ان کو دقت ہوتی ہے. یہاں پہ کوئی صاحب پہلے سے روک دیا کرے نا، جو بعد میں گڑبڑ ہوتی ہے. کہیں بڑھیں گے. تو ایک ایمان ہے انٹلیکچوئلز کا، صدیقین کا، جن کو قرآن کہتا ہے اولو الالباب الذین یعقلون. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ہوش مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اصحاب دانش و بینش کے لیے ہماری کائنات میں ہماری نشانیاں ہیں. غور کرو اور ہمیں پہچانو، خود اپنے اندر جھانکو اور ہمیں پہچانو. اور ہماری یہ آیات جو ہیں ہمارے کلام کی، اس کی آیات جو ہیں ان میں وہ ایمان رچا بسا ہوا ہے. ان پر غور کرو، غوطہ زنی کرو. قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان. یہ ہے ٹاپ کا ایمان، یہ ہے اصل وہ ایمان کہ جو مطلوب ہے. اب باقی حضرات جو ہیں ان کے قریب رہیں گے، ایمان حاصل کر لیں گے، اور جو اعمال اللہ نے بتائے ہیں ان پر عمل کرتے رہیں گے، ایمان حاصل. اب دوسری بات کی طرف آئیے. نفاق سے کیسے بچا جائے اس کے لیے بھی تین عمل ہیں. پہلی چیز، اور دو چیزیں تو وہ ہیں کہ جو سورہ منافقون ہی کے دوسرے رکوع میں بیان ہوئی. پریونشن کیسے ہوگی، بچو گے کیسے؟ دوام ذکر، اللہ کو یاد رکھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. دل کو غفلت میں مت آنے دو. دل غافل ہوگا شیطان کا ڈیرا بن جائے گا. وہ دوام ذکر میں، البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ دوام ذکر کا ذریعہ کیا ہے، اس میں مغالتے ہیں لوگوں کو. جو سب سے بڑا ذکر ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں، اور جو تیسرے چوتھے نمبر کا ذکر ہے اس کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس یہی ذکر ہے. سب سے بڑا ذکر، مجسم ذکر قرآن ہے. الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. وہ الذکر کون سا ہے؟ قرآن. اسی کو فرمایا، میں نے وہ آیت سنائی تھی کہ لوگ تنزیہ کہتے تھے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. حضور سے مخاطب ہوا کہتے ہیں فلاں جس کے اوپر کے اس کے خیال کے مطابق ذکر نازل ہوا ہے، ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں. وہاں بھی لفظ کیا ہے؟ الذکر. تو معلوم کیا ہوا؟ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. یہ الذکر ہے. تو اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں. تلاوت قرآن، تدبر قرآن، غور و فکر قرآن کا، قرآن کو یاد کرنا. اس پر میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اب تو یہاں شاید کوئی کتاب موجود نہیں رہی ہے. بہرحال اگر آپ کو ضرورت ہوتی ہے پاکستان سے منگا لیتے ہیں ہر شے، پڑھیے انشاءاللہ آ جائے گی چیزیں. نمبر 2 ذکر کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری. نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. یہ ذریعہ ذکر میں، وہ تو ہے ہی مجسم ذکر، اور یہ ذریعہ ذکر میں سب سے اہم ہے. یہ عملی ذکر بھی ہو رہا ہے اور قولی بھی ہو رہا ہے. سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے، قرآن شریف کی کچھ آیات پڑھی، پھر رکوع کیا. یہ رکوع جو ہے یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ آپ نے اپنے وجود سے اللہ کی عظمت کو تسلیم کیا. پھر آپ سجدے میں گرے، یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ اپنے وجود سے آپ نے اللہ کی عظمت کو اور تسلیم کیا. تیسری چیز ہے مسنون دعائیں اور مسنون اذکار جو حضور سے ثابت. ہمارے ہاں کیا ہو گیا، مجھے فلاں بزرگ نے یہ چیز بتائی ہے، وہ تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں. نہ قرآن سے دلچسپی، نہ اذکار مسنونہ سے دلچسپی. ادعیہ معصورہ، آپ غور کریں گے کہ زندگی کے ہر عمل کے لیے حضور کی دعا موجود ہے. صبح اٹھے دعا ہے، آنکھ کھلتے ہی بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے دعا ہے، نکلے دعا ہے، وضو کرنے بیٹھے دعا ہے، فارغ ہوئے دعا ہے.
مسجد کے لیے گھر سے نکلے دعا ہے، مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے، مسجد میں تو ہے ہی ذکر، نماز ہے، تلاوت ہے، باہر نکلے دعا ہے، گھر میں داخل ہونے لگے پھر دعا ہے، سواری پر سوار ہو رہے ہیں دعا ہے، اتر رہے ہیں دعا ہے، شیشہ دیکھ رہے ہیں دعا ہے، کپڑے پہن رہے ہیں دعا۔ زندگی کا کوئی عمل نہیں یہاں تک کہ جو تعلق زن و شو ہے، جس کو کہ خالص حیوانی بات سمجھا جائے گا، اس کے لیے بھی دعا ہے۔ غفلت میں وہ کام بھی نہیں کرنا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آپ غور کیجئے، اس میں کوئی اضافی وقت نہیں لگا، کوئی اضافی پوسچر اختیار نہیں کیا آپ نے، یوں بیٹھو، اس طرح بیٹھو، یوں کرو، کوئی آپ کا وقت اضافی نہیں لگا، جو کام کر رہے ہیں اور آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کی یاد اس کام کی مناسبت سے ہے۔ ان ادعیہ معصورہ سے دو تعلق جڑ گئے انسان کے، دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے، جڑا کہ نہیں؟ اور یہ الفاظ کس کے ہیں؟ محمد رسول اللہ کے۔ تو آپ کے دو تعلق جڑ گئے۔ آپ اپنی جی سے گھڑ کر دعا مانگیں گے تو پہلا تعلق تو ہو جائے گا، دوسرا نہیں ہوگا۔ بہتر سے بہتر دعا مانگ لیں آپ، لیکن حضور سے جو معصور اور مسنون الفاظ جب آپ زبان سے نکالتے ہیں تو آپ کا تعلق اللہ سے بھی ہوا بذریعہ دعا، اور وہ الفاظ چونکہ حضور کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کے ساتھ ہوا۔ یہ تیسرا درجہ ہے۔ چوتھے درجے میں مانتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے خاص کسی شخص کے امراض کی تشخیص کرنے کے بعد تجویز۔ کوئی اگر طبیب ہے، ماہر طبیب روحانی، وہ آپ کو دیکھے گا تو اندازہ لگائے گا کہ آپ میں کیا کمی ہے، اس کے مطابق آپ کو ذکر بتائے گا، بھئی فلاں آیت کا مراقبہ کیا کرو۔ کسی میں بزدلی ہوتی ہے، کسی میں مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں توکل کی کمی ہے، کسی میں شہرت کی خواہش ہے، نمایاں ہونے کا جذبہ ہے، کسی میں تکبر ہے۔ سب کا ایک سا برس تو نہیں ہوتا نا۔ تو یہ در حقیقت اندھے کی لاٹھی سے نہیں چلنے والی بات، یہ تو ماہر کی کا کام ہے کہ وہ تجویز کرے کہ تمہارے لیے خاص طور پر ذکر یہ ہے۔ در حقیقت ہمارے جو یہ سلسلے تھے سلوک کے، یہ بڑے ماہر ہوتے تھے، یہ لوگ بڑے ماہر اطباء تھے۔ یہ جو علم نفسیات ہے اس کے ہمارے صوفیاء سے بڑھ کر کبھی کوئی عالم گزرا ہی نہیں دنیا میں۔ فرائیڈ کیا ہے اور ایڈلر کیا ہے اور یونگ کیا ہے، بچے ہیں۔ ہمارے صوفیاء کرام نے جس طرح انسان کی نفسیات کو سمجھا اور وہ ان کی مناسبت سے تجویز کرتے تھے، لیکن اس کو رکھا جائے گا چوتھے نمبر پر۔ جیسے مولانا احمد علی صاحب فرمایا کرتے تھے، بھائی اس آیت کا مراقبہ کیا کرو۔ مراقبہ کیا مانی؟ اب ان الفاظ کو بھی ہم نے خام خواہ کچھ خاص ایک شکل دے دی۔ مراقبہ کیا؟ توجہ کرنا، دھیان کرنا، خاص اس آیت کے اوپر، اس کے معانی پر اپنے ذہن کو جمانا۔ وہ کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے اندر جو کمی ہے اس کی تلافی اس سے ہو۔ لیکن یہ کہاں آئے گا؟ چوتھے نمبر پر، سمجھ گئے؟ تو نفاق سے بچنے کا ذریعہ، پریونشن کیا ہے نفاق سے؟ دوام ذکر۔ نہ تمہیں تمہاری اولاد، نہ تمہارے اموال، نہ تمہاری تجارت، نہ کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر سکے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھ کارول اور دل یارول۔ کام کر رہے ہیں آپ، لیکن یہ کہ دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، زبان تر ہے اللہ کی یاد سے۔ جو قرآن یاد ہے، گاڑی میں آپ بیٹھے جا رہے ہیں، 2 گھنٹے آپ کو کار میں لگانے ہیں، قرآن شریف پڑھتے جائیے، اس سے بڑا ذکر ہی کوئی نہیں۔ یہ ہے پریونشن۔ اب اگر مرض ہو جائے تو کیا ہو؟ اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک دیکھیے، عجیب ہے یہ، نفاق کا علاج انفاق سے، صرف ایک الف لگانا۔ انفاق کے معنی اور ہے، یہ بنا ہے کس سے؟ نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، مک گئے، یا نفق الفرس، گھوڑا مر گیا۔ تو مال کو کھپانا، لگانا اللہ کی راہ میں، اگر دل میں نفاق کی کوئی آلائش آئی ہے تو اس کا ازالہ ہوگا انفاق فی سبیل اللہ سے۔ مال اللہ کی راہ میں دیجئے، صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، دیجئے، اللہ کے دین میں لگائیے۔ جتنا لگائیں گے نفاق دھل جائے۔ اس لیے کہ اصل سبب نفاق کا ہے ہی حب دنیا، دنیا کی محبت، لہذا اس کا ازالہ ہوگا جو سب سے محبوب شے ہے، مال۔ انہ لحب الخیر لشدید، مال محبوب ترین ہے کہ نہیں؟ لہذا اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو وہ نفاق دھل جائے گا۔ اور ایک اور چیز ہے جو بہت اہم ہے، بہت ہی شعوری طور پر اس کا اہتمام کیجئے۔ جس وقت دین کے کسی فرض کی انسان کو سمجھ آ جائے،
اس کا شعور پیدا ہو جائے، پھر ڈیلے نہ ہو. ذرا سا ڈیلے جو ہے اس پر عمل کرنے میں، یہ در حقیقت نفاق کو جڑ پکڑنے کا موقع دینا ہے. امیڈیٹ ایکشن. ایک بات سمجھ میں آ گئی، فوراً عمل کرو. اس میں شیطان کیا کرتا ہے؟ ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی دیکھو یہ فرض ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ کرنا ہے، اور پھر لگا دینا اپنے آپ کو. بہت سے لوگ کہتے ہیں بس یہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو سارا میں دین کے لیے وقف کر دوں گا. اول تو خدا کے بندے تمہارے اندر رہ کیا جائے گا ریٹائرمنٹ کے بعد؟ سارا تو کھپ چکو گے، رہ کیا جائے گا؟ دوسرے یہ کہ یہ بھی جان لیجئے کہ کار دنیا کسے تمام نہ کر. ریٹائرمنٹ کے بعد کون فارغ ہو جاتا ہے؟ بیٹوں بیٹیوں سے فارغ ہوئے تو پوتے پوتیاں موجود ہیں، نواسے نواسیاں موجود ہیں. کبھی بھی وہ بوجھ ختم نہیں ہوتا زندگی کا. وہ تو یہ کہ آج بات سمجھ میں آئی ہے تو آج عمل ہونا چاہیے. قرآن مجید میں سورہ انعام میں بڑی شدید وعید آئی ہے. الفاظ ہیں یہ، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. انسان پر ایک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ یہ بات حق ہے، فوراً تسلیم کرے. کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی بزدلی کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، کسی اپنی سیادت یا قیادت کی وجہ سے کیسے مان لوں؟ لوگ کہیں گے کہ یہ نیچے ہو گیا، وہ اونچا ہو گیا جس کی بات مانی. کسی وجہ سے رک گئے تو اللہ تعالیٰ اندر سے وہ جو استعداد ہے حق کو پہچاننے کی وہ سلب کر لیتا. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ. ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی اور ان کی آنکھوں کو بھی. کیوں؟ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب انکشاف حق ہوا ہے وہ ایمان نہیں لائے. اس کا میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح صحابہ کرام پر بھی وقتی طور پر یہ واقعہ اگر صحابہ کرام کا نہ ہوتا تو یہ حقائق سمجھ میں نہ آتے. غزوہ تبوک کے موقع پر یہ میں جملہ انکمپلیٹ رہ گیا، ضعف ایمان کا حملہ ہو جاتا تھا، نفاق کا نہیں معاذ اللہ. لیکن ضعف ایمانی کی اگلی منزل شروع ہو جاتی ہے نا نفاق. جہاں جھوٹ بولنا شروع کیا نفاق، جھوٹی قسمیں کھانی شروع کی سیکنڈ سٹیج، اور جہاں مومنین صادقین سے بغض اور عداوت پیدا ہو گیا وہ تھرڈ سٹیج. تو وہ ضعف ایمان کا کیسے ہوتا ہے یہ حضرت کعب ابن مالک نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر جہاں منافقین نے آ کر جھوٹے بہانے بنائے، جھوٹی قسمیں کھائیں اور حضور سے ایگزمپشن لے لی، چھٹی لے لی، رخصت لے لی، وہاں 3 ایسے صحابہ بھی تھے جو مومن صادق تھے، لیکن وقتی طور پر شیطان نے انہیں ورغلایا. کیسے ورغلایا وہ سمجھ لیجیے. کعب ابن مالک نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور میرے نزدیک یہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے طویل ترین حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے. حضور جب واپس آئے ہیں اور اب آپ نے ایک ایک کو بلایا. جن لوگوں نے تو پہلے جھوٹی قسمیں کھا لی تھی ان کو تو بلانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ایگزمپشن بھی نہیں لی تھی اور گئے بھی نہیں تھے. اب ان کو آپ نے ایک ایک کر کے پیشی ہوئی. آپ کیوں نہیں گئے تھے؟ تو اب جو منافقین تھے ان میں سے انہوں نے اس موقع پہ جھوٹی قسمیں کھا لی. خدا کی قسم حضور ہم تو بالکل تیار تھے، پوری میں نے تیاری بھی کر لی تھی، پورا ارادہ تھا، یہ وقتی طور پر یہ مصیبت مجھ پر آ پڑی. جس نے قسم کھائی انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جائیے. کعب ابن مالک کی باری آئی تو ان کے الفاظ اپنے یہ کہ جب میں پیش ہوا تو حضور کے چہرے مبارک پر ایک غصے والی مسکراہٹ تھی. زہر خند کہتے ہیں نا، ایک مسکراہٹ ہے لیکن غصے کے ساتھ، غضبناک. آپ فرمائیے آپ کیوں نہیں گئے؟ حضرت کعب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور زبان میرے پاس بھی ہے، جھوٹ میں بھی بول سکتا ہوں، لیکن جھوٹ بول کر میں اس وقت آپ کی ناراضگی سے تو بچ جاؤں گا لیکن اللہ کے پکڑ سے نہیں بچ سکوں گا. میں اعتراف کرتا ہوں کہ جتنا صحت مند میں اس زمانے میں تھا کبھی نہیں تھا، جتنا فارغ البال اس وقت تھا کہ میرے پاس ساز و سامان موجود تھا راستے کے لیے، اتنا میں کبھی نہیں تھا. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مجھے میرے نفس نے، شیطان نے پٹی پڑھائی. وہ پٹی کیا پڑھائی کہ حضور تو 30,000 کے لشکر کے ساتھ چلیں گے تو لشکر تو سلولی موو کرے گا نا. تمہارے پاس بڑی تکڑی، بڑی توانا صحت مند اونٹنی ہے، تم ذرا 2 دن بعد چلنا تیزی کے ساتھ اور حضور سے مل جانا. بس یہ تاخیر کا حربہ. تو انہیں خیال آیا کہ ابھی 2 دن گھر کی ٹھنڈی چھاؤں ہے، میں یہاں پہ جو آرام ہے وہ کر لوں.
مجھے جگر کا شعر یاد آیا ہے کہ تپتی راہیں مجھ کو پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری۔ ایک طرف فرض کی پکار ہے، اس میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ تپتی راہیں ہیں، لا تنفروا فی الحر سنا چکا ہوا آیت۔ یہاں گھر میں، نخلستان میں، کھجوروں کی چھاؤں میں، اہل و عیال میں یہ ٹھنڈی چھاؤں جو ہے یہ پکڑ رہی ہے، بھائی 2 دن ٹھہر کے چلے جانا، ٹھیک ہے، کوئی نیت میں خرابی نہیں نا۔ اس کے بعد پھر جب ابھی 2 دن اور ٹھہر جاؤ، یہ تو بڑا لمبا سفر ہے، ذرا تیز اور دوڑ لینا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور میں اسی طریقے سے تاخیر و تعویق میں پڑا رہا، یہاں تک کہ ایک روز اچانک مجھ پر یہ چیز منکشف ہوئی کہ تو میں چاہے کتنا بھی تیز چل لوں میں آپ سے نہیں مل سکتا، میرے اعصاب ڈھیلے ہو گئے، اس طرح میں محروم رہ گیا۔ حضور نے بائیکاٹ کا حکم دیا صحابہ کو، 3 صحابہ تھے ایسے، 2 اور تھے جنہوں نے اسی طریقے سے اعتراف کیا۔ حضور نے حکم دے دیا کوئی ان سے گفتگو نہ کرے، سوشل بائیکاٹ۔ بڑی سخت سزا تھی جو دی گئی ہے، اس کی بڑی تفاصیل ہیں، اللہ تعالیٰ شوق دے تو وہ حدیث پوری پڑھیے، میں نے تو 2 جمعوں میں ایک مرتبہ صرف اس ایک حدیث کو بیان کیا تھا، شاید کہیں کیسٹس ہوں میرے ہاں، ہمارے نمبر کوئی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ بڑی عجیب حدیث ہے۔ لیکن اس میں جو اصل سبق ہے وہ کیا ہے؟ اس طریقے سے شیطان لے تو لال، تاخیر، تعویق، ابھی کیا جلدی ہے، ذرا اس کام سے فارغ ہو لو، ذرا پھر تلافی کر لینا، ذرا زیادہ زور سے کام کر لینا، یہ وہ چیز ہے کہ جو وہ تو خیر صحابی تھے، بچ گئے، اگر وہاں جھوٹی قسم بھی کھا دیتے تو گئے تھے۔ یہ تو اتنا ہی ہے نا، مردی و نامردی قدم فاصلہ دارت، اس میں تو یہی ہے کہ ذرا ایک جھوٹی قسم کھا دیتے، جھوٹے بہانہ بنا دیتے تو اب ضعف ایمان نہ رہتا، وہ نفاق کی سرحد شروع ہو جاتی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، لیکن یہ کہ ہم کیسے بچیں گے اگر ہم نے یہ روش اختیار کی؟ لہذا 3 کام، دوام ذکر نمبر 1، اس کی میں شرح کر چکا ہوں، 4 اذکار یاد کر لیجئے گا ان کو، ورنہ کیا فائدہ۔ نمبر 2 انفاق فی سبیل اللہ، نفاق کا علاج انفاق سے۔ نمبر 3 یہ عادت اپنے اندر پیدا کیجئے شعوری طور پر کہ جب ایک حقیقت واضح ہو جائے فوراً اعتراف کہ ہاں بھائی بات ٹھیک ہے آپ نے، جب ایک فرض کا احساس ہو جائے فوراً اس کی ادائیگی کے لیے آغاز۔ تاخیر و تعویق ہے کہ جس سے پھر نفاق کو موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی ایمان عطا فرمائے اور نفاق سے بچائے رکھے۔ اب آئیے حقیقت و اقسام شرک پر۔ دیکھیے، ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اسلام دین توحید ہے، ایک لفظ میں اگر کہیں گے تو اسلام کا سب سے بڑا وصف، سب سے بڑی علامت توحید۔ مجھے اقبال نے کہا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ تو توحید ہے، توحید کی ضد ہے شرک، ٹھیک؟ اس سے میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، کوئی مسلمان جان بوجھ کر مشرک نہیں ہو سکتا، یہ میرا نتیجہ ہے، جان بوجھ کر مشرک نہیں ہو سکتا۔ وہ شرک میں مبتلا ہوگا تو ناسمجھی میں ہوگا، نادانی میں ہوگا، وہ اسے شرک نہیں سمجھے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو، گیا سے گیا مسلمان، گزرا سے گزرا مسلمان، گھٹیا سے گھٹیا مسلمان، لیکن وہ شرک کو شرک سمجھتے ہوئے اس میں آلودہ ہو جائے۔ ہوتا کیا سمجھ میں نہیں آتا کہ شرک، تو ضرورت بہت ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ یہ شرک ہے کیا۔ دوسری بات یہ جان لیجئے، ہمارے دین میں ناقابل عفو جرم کون سا ہے؟ شرک۔ 2 مرتبہ بیان فرمایا گیا سورہ نساء میں صرف، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس سے کمتر جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ نوٹ کر لیجئے، اس کی بھی اندر بھی اوپن لائسنس نہیں ہے کہ بقیہ سارے گناہ لازماً معاف کر دے گا، یہ نہیں ہے، اس سے تو آپ میں جرت پیدا ہو جائے گی، باقی سب کیے جاؤ، یہ نہیں، جس کو چاہے گا بخش دے گا، لیکن امید ضرور دلا دی کہ شرک سے کمتر کوئی گناہ ہو تو اس کی بخشش کی بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ نے امید دلائی۔ توبہ سے تو شرک بھی معاف ہو جائے گا، اس سے مراد کیا ہے؟ بغیر توبہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور گناہوں کے بارے میں تو امید کی جا سکتی ہے لیکن شرک کے بارے میں ہرگز نہیں۔ اہمیت واضح ہو گئی مزید۔ نمبر 3، اس شرک کی ہماگیریت کا عالم یہ ہے
کہ سورہ یوسف کی آیہ مبارکہ ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر کسی نہ کسی قسم کے شرک کے ساتھ. یہ یونیورسلٹی ہے اس کی کہ اللہ کو بھی مان رہے ہیں لیکن کسی نوع کا شرک جو ہے وہ بھی لگا رکھا ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ. انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر الا وہم مشرکون، مگر یہ کہ کوئی نہ کوئی شرک بھی کرتے ہیں. چوتھی بات یہ سمجھیے کہ شرک ہر دور میں بھیس بدل کر آتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ شرک کی جو قسمیں آج سے 200 برس پہلے تھیں صرف وہی آج بھی رہے. ہو سکتا ہے کہ بالکل نئی شکلیں اس شرک نے اختیار کر لی. اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ اگر اجتہادی بصیرت نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہمارے سابق علماء نے لکھ دیا کہ یہ چیز شرک، یہ چیز شرک، یہ چیز شرک، یہ چیز شرک، آج سے 500 برس پہلے کا انسان بڑے سے بڑا عالم دین اپنے زمانے کے شرک کو پہچان کر تو لکھ سکتا ہے. اس سے تو آپ بچ رہے ہیں. امام ابن تیمیہ نے اس کو شرک قرار دیا، اس کو شرک قرار دیا، اس کو شرک قرار دیا. کوئی شخص ہے جو اس سے تو بچ گیا. امام صاحب کی دی ہوئی بصیرت سے اس نے ان جو اقسام ہے شرک کی ان کو پہچان لیا. لیکن یہ عین ممکن ہے کہ آج کے شرک کو وہ نہ پہچان رہا ہو. اپنی جگہ وہ سمجھ رہا ہو اپنے آپ کو بہت بڑا موحد، جبکہ اس دور کا جو شرک ہے اس میں ملوث ہو. اس کو میں نے کہا ہے کہ اس شرک کے بارے میں بڑی اجتہادی بصیرت کی ضرورت ہے. فارسی کا ایک شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے. بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من انداز قدت رامی شناسم. اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے شاعر کہ تم جس طرح کا چاہو لبادہ اوڑھ لو، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا. کتنا ہی چھپا لو اپنے آپ کو، کیسے ہی لباس بدل لو. بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من انداز قدت رامی شناسم. میں تمہارے قد سے تمہیں پہچان. یہ اگر بصیرت نہ ہو کہ شرک کو اس کے قد سے پہچان سکیں آپ، اس کے لیے ضرورت ہے اصولوں کی. دیکھیے جس طرح الجبرا کے اصول ہوتے ہیں، فارمولا ہے، فارمولا ہاتھ میں آ گیا، مسئلے حل کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ اپلائی کرنے کی دیر ہے فارمولے کی. اگر آپ نے صرف گنتی کر کے کسی زمانے کے شرک وہ تو سمجھ لیے، لیکن وہ بصیرت باطنی حاصل نہیں ہوئی، اجتہادی بصیرت، وہ اصول ہاتھ میں نہیں آئے کہ جس سے آپ پہچان سکیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس دور کے شرک کو آپ نہ پہچان سکیں. اس کے لیے ضرورت ہے کہ اصل اصول ہاتھ میں آ جائیں تاکہ ان اصولوں کو اپلائی کریں. ایک بات مجھ سے اور سن لیجئے، میرا اپنا یہ تاثر ہے، ہمارے دین میں خیر، بھلائی، نیکی، چاہے وہ نظریے کی ہو، علم کی ہو، عقیدے کی ہو، عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، وہ سب کیا ہے؟ وہ توحید ہی کے شجرہ طیبہ کی شاخیں ہیں. اور شر، برائی، گمراہی، خیالات کی ہو، نظریات کی ہو، علم کی ہو، عقیدے کی ہو، عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، سب کے ڈانڈے شرک کے شجرہ خبیثہ سے ملتے ہیں. اس شجرہ خبیثہ کے برگوبار ہے جو بھی برائی ہے، عمل کی یا علم کی، اور اس شجرہ طیبہ کے برگوبار ہے جو بھی خوبی ہے، عمل کی یا عقیدے. یہ میرا تاثر ہے. اور جب تک اس انداز میں وہ آپ کو اندرونی رشتے ظاہر نہیں ہوں گے، آپ پر منکشف نہیں ہوں گے، وہ اجتہادی بصیرت جو ہے پیدا نہیں ہو سکے گی. اب آئیے ایک اور بات دیکھیے، شرک میں اور الحاد میں کیا فرق ہے یہ بھی ہم نہیں سمجھتے. الحاد، مادہ پرستی، وہ کیا ہے؟ ایتھیزم، کسی بھی خدا کا انکار. ہمارے آج کے دور کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے. شرک کیا ہے؟ خداؤں کو ماننا. یہ کیا ہے؟ تھیزم ہے، لیکن پولی تھیزم ہے. توحید کیا ہے؟ مونو تھیزم ہے، ایک خدا کا ماننا. لیکن شرک کے اندر ایک اور حقیقت کو پہچان لیجئے، شرک میں ہمیشہ ٹاپ پر ایک خدا کو مانتے ہیں، باقی سارے خدا نیچے ہوتے ہیں.
اوپر جا کر وہ توحید ہوگی ہمیشہ. کوئی مشرکانہ نظام ایسا نہیں ہے جو ٹاپ پر جا کر توحید نہ بن جائے. دیکھیے ہندو دیویاں دیوتا بے شمار، لیکن مہادیو وہ بھی کیا دو ہیں؟ مہادیو وہ تو ایک ہے. انگریزی میں گاڈز گاڈیسز، لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھے جائیں گے. چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈیسز، رومن مائتھولوجی ہو گریک مائتھولوجی ہو، ان دیویوں دیوتاؤں کے نام ہی آپ نہیں یاد کر سکتے، لیکن گاڈ بڑے جی سے وہ ایک ہے کہ نہیں؟ ٹاپ پر جو ہے وہ ایک ہے. اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ اومنی پوٹنٹ، اومنیشنٹ، اومنی پریزنٹ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، ہر جگہ موجود. وہ تو ایک ہی ہے، وہ تو کیپٹل جی سے لکھا جائے گا. باقی اس کے نیچے فوج ہے دیویوں کی دیوتاؤں کی خداؤں کی اور خدانیوں کی، وہ گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں. عرب میں کیا تھا؟ میں نے پہلے آپ کو وہ دو مثالیں دے دی ہیں، تیسری اور ایران کی لے لیجئے. خیر کا خدا اور شر کا خدا اور، ایک یزداں ایک اہرمن. ٹھیک، سنویت ہو گئی نا، دو خداؤں کو مانا، لیکن وہی ہے جو خدائے خدائے گاں، خداؤں کا خدا، اس کو ایک ہی مانتے ہیں. یہی معاملہ عرب میں تھا. اللہ وہ ایک ہی تھا ان کے ہاں. قرآن میں آتا ہے ان سے پوچھئے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، یہ فوراً کہیں گے اللہ نے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. تو یہ ماننے کے بعد کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کیا کہتے تھے کہ وہ بڑا اللہ تو ایک ہی ہے، لیکن چھوٹے آلہہ ہیں. آلہہ اور اللہ میں وہی فرق ہے جو کیپٹل جی کا گاڈ اور چھوٹے جی سے گاڈز اینڈ گاڈیسز. وہی فرق ہے کہ جو مہادیو اور دیویوں اور دیوتاؤں میں ہے، وہی وہاں تھا. اللہ وہ ایک اور سپریم، سب سے بالا تر، اس سے اوپر کوئی نہیں، تخلیق میں اس کا کوئی ساجی نہیں. لیکن اس نے کچھ آلہہ ہیں جنہیں کچھ اختیارات تقسیم کیے ہوئے، کچھ اس کے لاڈلی ہستیاں ہیں جو سفارش کر سکتی ہیں. بس یہ شرک تھا مشرکین مکہ کا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو، اور جو آج شرک کی اقسام میں بیان کروں گا اس کو ہاتھ میں لیں گے تو کسی موحد کا تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا. ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر. آج جن کا نام مسلمان ہے ان کی اکثریت کسی نہ کسی نوع کے شرک میں مبتلا ہے. اب آئیے اقسام شرک. اقسام شرک میں بھی وہی کیفیت ہے جو نفاق کے بارے میں نے عرض کی تھی کہ ایک تقسیم یہ ہے جو علماء نے کی ہے، ایک ہے عقیدے کا نفاق، ایک ہے عمل کا نفاق. اسی طرح ایک ہے عقیدے کا شرک، ایک ہے عمل کا شرک. عقیدے میں نہیں ہے، عمل میں ہے. ایک تقسیم آپ نے سنی ہوگی شرک جلی، شرک خفی. ایک ہے ننگا شرک، کھلم کھلا شرک. ایک ہے چھپا ہوا شرک جو نظر نہیں آتا. لیکن ایک مغالطہ اپنے دل سے نکال دیجئے، بعض لوگ شرک خفی کو شرک نہیں سمجھتے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. اگر وہ شرک نہ ہوتا تو حضور اسے شرک نہ کہتے. کوئی اور لفظ، عربی زبان کا دامن جو ہے محدود نہیں ہے، پھر اس کے لیے کوئی اور لفظ اختیار فرمایا جاتا ہے. وہ شرک، لیکن ایک شرک ہے جلی جو نمایاں ہے، نظر آ رہا. ایک ہے شرک خفی جو نظر نہیں آ رہا. اور وہ کتنا خفی ہو سکتا ہے اس کی ایک مثال دی حضور نے. شرک خفی اتنا خفی ہو سکتا ہے، ذرا مبالغہ دیکھیے جو حضور نے بات کو سمجھانے کے لیے مثال میں جو مبالغہ اختیار فرمایا. ایک سیاہ اندھیری رات میں ایک سیاہ پتھر پر ایک سیاہ چیونٹی کو رینگتے ہوئے دیکھنا جتنا مشکل ہے، اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے. بتائیے، آپ نے فرمایا انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں. اس سے آگے کوئی مثال دی جا سکتی ہے؟ اندھیری رات، تاریک رات، پتھر سیاہ، چیونٹی سیاہ، کون دیکھ سکتا؟ جتنا اس کو دیکھنا ناممکن ہے اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے. گویا کہ اس سے تو اللہ ہی بچائے گا تو انسان بچے گا. ایک آخری بات تمہیداً اور عرض کر دوں، پھر میں چلوں گا اقسام پر.
میری جو باتیں آپ کے سامنے آئی اس سے ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے، کوئی شخص اگر حقیقتاً شرک سے بچ جائے، واقعتاً شرک سے بچ جائے، ہر قسم سے بچ جائے، اس سے بھی اوپر کوئی انسان ہوگا؟ گویا کہ یہ آخری منزل ہے، یا یوں کہیے کہ جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ مان لے کہ میرا یہ بندہ شرک سے بری ہے، اس سے بڑی سند کوئی ہے؟ دی ہائیسٹ ٹیسٹیمونیل، سب سے بڑی سند، سب سے بڑی تعریف جو بندے کی ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ یہ مشرک نہیں۔ یہی وجہ دیکھیے آپ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کے ذکر میں دیکھیں گے، ابراہیم کا مقام کیا ہے؟ خلیل اللہ، ابو الانبیاء، امام الناس، تین نسبتیں ہیں، تینوں بڑی عظیم۔ اللہ کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ خلیل، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ابو الانبیاء، کتنے نبی ہیں ان کی نسل میں؟ اسحاق اور اسماعیل سے چلیے، پھر یعقوب اور یوسف، اور پھر چلیے موسیٰ اور ہارون، اور پھر چلیے سارے انبیاء بنی اسرائیل کے، حضرت عیسیٰ، پھر یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ کس کی اولاد ہیں؟ ابراہیم کی، ابو الانبیاء۔ اور نمبر 3، انی جاعلک للناس اماما، امام الناس۔ اور قرآن میں جو سب سے بڑی سند انہیں دی جاتی ہے وہ کیا؟ وما کان من المشرکین، وہ ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ سب سے بڑی سند ہے، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے، سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل ہے جو اللہ کی طرف سے کسی کو مل جائے۔ میں جو اقسام شرک بیان کرنا چاہتا ہوں تو میری تقسیم ذرا مختلف ہے۔ اب وہ ذرا اپنے ذہن میں وہ نقشہ بنا لیجئے، آپ بنایا کرتے ہیں ایک، اس کو پھر 3 میں تقسیم کیجئے۔ شرک کی 3 بڑی بڑی قسمیں ہیں۔ شرک فی الذات نمبر 1، شرک فی الصفات نمبر 2، شرک فی الحقوق نمبر 3۔ اور یہ میں عرض کر دوں آپ سے پہلے ہی، یہ مضمون بہت طویل ہے، میں آج صرف یہ کروں گا کہ خاکہ مکمل کر دوں۔ اب اس خاکے میں رنگ بھرنا، وہ تو ایک موضوع پر شرک فی الذات پر پوری تقریر ہونی چاہیے، شرک فی صفات پر ہونی چاہیے۔ ایک ایک گھنٹے کے میرے 6 کیسٹ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، جو کئی سال سے وہ پھیل رہے ہیں۔ 6 گھنٹے میں نے ان چیزوں کو بیان کیا، وہ موجود ہوں گے، لیکن آج وہ خاکہ ذہن میں بنا لیجئے، اور کچھ آپ کو الجبرے کے فارمولے ہاتھ میں آ جائے تاکہ خود آپ میں صلاحیت پیدا ہو جائے پرکھنے کی کہ اس فارمولے کو اپلائی کر کے دیکھ لیں یہ شرک ہے یا نہیں۔ یہ 2 کام تو میں انشاءاللہ آج کر دوں گا، آپ مطمئن رہیں۔ باقی یہ کہ تفصیل تو ہر سلسلے میں تفصیل پھر بہت ہوگی، وہ شوق ہو تو وہ کیسٹ آپ سنیے۔ تو 3 تقسیمیں ہو گئی۔ شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا،